بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کل قاضی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی جبری گمشدگیوں کے بارے میں، خصوصاً اس میں پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی، اور کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان سے جبری پارٹی چھڑوائی جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر انصاف لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پہنچی سپریم کورٹ کے اندر۔ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت تھی۔ عدالت کے اندر جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے لائیو دیکھا ہوگا۔ بات کچھ چیزوں پر کرنی ہے۔ میں ایک بات پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ جس بندے کے دل میں بھی، ہم تو خیر پہلے سے ہی کلیئر ہیں، جس بندے کے دل میں تھوڑی سی بھی بات تھی کہ شاید قاضی فائز عیسی صاحب سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس ہیں تو وہ انصاف کریں گے، خصوصاً عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ اچھی بات کریں گے، تو یہ تو بات ہو گئی کلیئر کہ بھائی قاضی صاحب کی عدالت میں انصاف خاص طور پر پی ٹی آئی کو تو مل نہیں سکتا۔ اب آگے دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تھوڑی سی اپنے عہدے کی شرم ڈال دے، یا کچھ کوئی نرمی بات کر دیں وہ پی ٹی آئی کے لیے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی آئی کو اب تک قاضی فائز عیسی صاحب کی کورٹ سے جس طرح کی فیصلے آئے اور جس طرح کے ریمارکس وہ پاس کرتے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو قاضی صاحب سے امید کوئی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہمیں تو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اب کل جب کیس چل رہا تھا، شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے 3-4 ریمارکس پاس کیے جس پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جب مسنگ پرسن کا معاملہ ہوا تو انہوں نے، جو شعیب شاہین ہیں، انہوں نے عمران ریاض کا ذکر کیا۔ عمران ریاض آپ سب جانتے ہیں کہ صحافی ہیں اور بڑی تگڑی آواز ہے پاکستان کے اندر، ان کو 142 دنوں کے لیے اٹھایا گیا۔ جرم ان کا یہی تھا کہ وہ بولتے تھے، حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ آپ سب گواہ ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ اس بندے کو کس طرح کی سچویشن سے گزرنا پڑا۔ 142 دن ایک بندے کو رکھا گیا، اس کی حالت، وہ اچھا خاصا صحت مند بندہ تھا، اس کو 32 کلو اس کا وزن کم ہوا، زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے اب بھی، اب خیر کافی بہتر ہے، لیکن حالات اس کے بڑے عجیب تھے۔ پورا پاکستان اس کے لیے دعا کو رہا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ بندہ واپس آیا۔ قاضی فائز عیسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ عمران ریاض خان کون ہے؟ اب قاضی صاحب کس جگہ پہ رہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ خیر میں تو اس کی بات یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ عمران ریاض کون ہے۔ پھر بھی اگر یہ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہے تو پھر میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ کی عدالت سے تھوڑا ہی دور بلوچی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ عمران ریاض کون ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ سیلاب آیا تھا پاکستان کے اندر 2022 میں، پچھلے سال، یعنی کہ یہ پچھلا تو یہ 2023 تھا، اس سے پہلے 2022 میں سیلاب آیا تھا۔ بلوچستان کے اندر جتنے بھی بلوچ رہتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ عمران ریاض خان کون ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ جنوبی پنجاب میں چلے آئیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ عمران ریاض کون ہے، یہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران ریاض کون ہے، دوسری طرف آپ نے یہ کہا کہ اسد طور اور مطیع اللہ جان کو بھی اٹھایا گیا، اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اسد طور کو گھر میں گھس کر انہوں نے مارا، جنہوں نے مارا وہ زیادتی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم لوگوں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہ غلط ہے۔ مطیع اللہ جان کو 5 گھنٹوں کے لیے اٹھایا گیا، آپ کو ان دونوں کا درد بڑا ستا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ غازی صاحب اسد طور سے بلا کر پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے مارا تھا۔ چلو آپ پی ٹی آئی کے بارے میں تو بات کرتے ہیں، یا عمران ریاض خان کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ کون ہے، آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اور یہ جو گمشدہ لوگ ہیں، یہ آپ خود ان کو کیوں نہیں اس پر جو ہے وہ بات کرنا آتی کہ آپ ان کا جو ہے مقدمہ لڑ رہے ہیں؟ یہ بات انہوں نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کی۔ اسد طور سے پوچھ لیں قاضی صاحب کہ وہ کس کے ہاتھوں سے مار کھا کر آیا تھا، وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔
یا پھر مطیع اللہ جان سے پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اگر لوگ چھوڑ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ ہمارے بندوں کو اٹھایا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، پھر وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس پر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ واپس تو آ جاتے ہیں، پھر تو اٹھانے والوں کا جرم ہی ختم ہو گیا۔ یہ قاضی صاحب کی کل بات تھی۔ اب میں قاضی صاحب کے بات میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ جس کو گولیاں مار دے، کوئی 8-10 گولیاں اس کے سینے میں اتار دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی ہو وہ بچ جائے، تو پھر ہم کیا کہیں کہ گولی مارنے والوں کا جرم ختم ہو گیا؟ ایک بندہ چور ہو، چوری کرے، اور اگر چوری اس کی جو ہے وہ چور دے جائے واپس، یا کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے، تو کیا کہیں ہم کہ چوری کرنے والوں کا جرم ختم ہو گیا؟ آپ نے حدیبیہ پیپر مل کا جو فیصلہ دیا تھا وہ اسی بات پہ دیا تھا۔ نواز شریف کے حق میں آپ نے فیصلہ دے کر یہ کہا کہ اب نواز شریف، کیونکہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے، ٹائم بارڈ ہو گیا ہے، تو لہٰذا نواز شریف کے خلاف اب کوئی جرم نہیں ہے۔ وہی قاضی صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، وہی آج اپنی عدالت میں بیٹھ کر 50 سال پرانا کیس ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کھول رہے ہیں۔ یہ ٹائم بارڈ نہیں ہوا؟ مطلب کہ جو نواز شریف کے حق میں ہو وہ فیصلہ چاہے 100 سال پرانا مقدمہ اٹھا کر دیں تو وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتا۔ تو باقی اگر جو ہے وہ اگر نواز شریف کے حق میں کوئی بات کرنی ہو تو کئی مقدمات کو آپ ٹائم بارڈ قرار دیتے ہیں کہ ٹائم اس پر گزر چکا ہے، لہذا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قاضی صاحب کی عجیب سی اسٹریٹجی ہے، عجیب سی منافقت ہی ہے قاضی صاحب کی، میں تو کہوں گا۔ اور قاضی صاحب نے ہر وہ کام کیا پی ٹی آئی کے اگینسٹ جس کام کا نواز شریف کو فائدہ ہوا، پی ٹی آئی کو نقصان ہوا۔ اب قاضی صاحب نے کل ایک اور ریمارکس پاس کیے شیخ رشید کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو بھی اٹھایا گیا، پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا ان پر بھی تشدد کیا گیا اور وہ اتنے دن غائب رہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ شیخ رشید کو معصوم کہتے ہیں، وہ تو وزیر رہے ہیں۔ قاضی صاحب، ایک بندہ اٹھایا گیا، اس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کرتا، نہ کریں، کم از کم کسی کے اوپر اس طرح کی بات تو نہ کریں۔ اگر آپ یہ بات کریں گے تو پھر قاضی صاحب معصوم تو پھر آپ بھی نہیں ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے اپنے پیٹی بھائی ججز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اپنی جائیدادوں کو کلیئر کروا لیا۔ رسیدیں تو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں میرے بھائی، رسیدیں تو آپ نے بھی نہیں دی اور نواز شریف نے بھی نہیں دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے فلیٹس لندن میں ہیں، دونوں نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اٹھا کے فلیٹس بنائے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ان کا کہاں سے بنے ہیں، کیسے بنائے، کیوں بنائے۔ آپ جج ہیں، وہ سیاستدان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنے کیسز کھول رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، کسی کو جو ہے وہ اتنا تنگ نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب، پتہ تو ہمیں پہلے سے تھا آپ کا، کیونکہ چیف جسٹس سے بننے سے پہلے بھی آپ نے اپنا کنڈکٹ واضح کر دیا تھا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اب بھی آپ اپنا کنڈکٹ واضح کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جب پاکستان بنا تھا عبدالرشید چیف جسٹس سے، اب آپ ہیں، عمر عطا بندیال صاحب چلے گئے، ثاقب نثار صاحب چلے گئے، آصف سعید کھوسا چلے گئے، اس سے پہلے جتنے بھی چیف جسٹس تھے وہ بھی چلے گئے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کا کھیل ہے۔ وقت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا۔ پی ٹی آئی والوں کا بھی، جن کے بندے اٹھا جا رہے ہیں، جن کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلکہ پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی الیکشن کے اندر، وقت آپ کا بھی گزر جائے گا۔ کرسی سدا ہر بندے کے پاس نہیں رہتی، بلکہ کرسی پر آنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ اپنے انصاف، آپ بڑا مقدس عہدہ ہے آپ کے پاس، معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے، ظلم اور ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا قول ہے۔ کچھ خیال کریں، کچھ حیا کریں، کچھ شرم کریں، آپ کس عہدے پر بیٹھے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں
اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔